الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ الاخلاص کا شان نزول، ترجمہ اور مختصر تشریح اور فضائل انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ سورۃ الاخلاص کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ اس کا نسب حسب بتائیں کہ وہ کس طرح کے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اور اسی طرح اس سورت کے نازل ہونے میں دو عقیدوں کی تردید بھی ہوئی، عیسائیوں کے عقیدے کی اور یہودیوں کے عقیدے کی۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہاں اس صورت میں اس کی تردید ہوئی۔ اسی طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تصور کرتے تھے، تو اس کی بھی یہاں تردید ہوئی۔ اسی طرح بعض جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے، تو اس کی بھی یہاں اس صورت میں تردید ہوئی۔ یہ تو شان نزول ہے۔ فضائل یہ ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے سورۃ الاخلاص جو ہے اس سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیاً اس سے پوچھا، کیا واقعی تمہیں سورۃ الاخلاص سے محبت ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے سورۃ الاخلاص سے محبت ہے۔ تو فرمایا کہ پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ لوگوں کو جمع کرو، میں ان کو تہائی قرآن کریم سنانا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں کو جمع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ سورۃ الاخلاص جو ہے وہ تہائی قرآن کریم ہے۔ ایسی 3 صورتیں نہ بتاؤں جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الاخلاص اور معوذتین، یعنی کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ فرمایا کہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے ان صورتوں کو لازمی پڑھے۔ حضرت عقبہ بنت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے آج تک میں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان 3 صورتوں کو بغیر پڑھے میں سو گیا ہوں۔ اسی طرح سنن ابو داؤد اور سنن نسائی اور اسی طرح ترمذی شریف کی احادیث میں بھی طویل حدیثوں کے اندر جو ہے نا ایک چھوٹا سا وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الاخلاص اور اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص اور اس کے ساتھ معوذتین یعنی کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اگر کوئی شخص انہیں پڑھتا ہے تو ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ یہ تو شان نزول اور اس کے بعد فضائل سورۃ الاخلاص ہیں۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو عام ترجمہ ہے، کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بسم اللہ کا بہترین اور شاندار ترجمہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر مہربان ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ اخلاص جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے۔ ویسے تو قل کا معنی ہوتا ہے کہ کہہ دو، لیکن یہاں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر مبارک طیب مراد ہے، تو ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اور اس کا اگر بہترین ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے یکتا ہے، ایک ہے، تنہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ الصمد، اللہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ ترجمہ اس لیے ہوگا اللہ الصمد جو ہے یہ اس کا معنی یہ ہے صمد کا کہ دوسرے اس کے محتاج ہوں اور یہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صمد۔
تو یہ اللہ الصمد کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ جو کسی کا محتاج نہیں مگر سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس میں اس نظریے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت عزیر علیہ السلام کا نظریہ اس کی تردید ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ وہ یکتا ہے۔ یہ تو ہم نے شان نزول، اس کے بعد فضائل اور ترجمہ ہم نے سیکھا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل سے رسالت کا ثبوت ہوا اور اللہ تعالیٰ کی ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا ثبوت ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ دنیا کو بنانے میں، نہ انسانوں کو بنانے میں، نہ جنات کو بنانے میں، نہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں، کسی چیز میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سوال کرتے تھے کہ کفار مکہ کہ آپ کے اللہ کیسے ہیں؟ تو وہ نسب میں کیسے ہیں؟ وہ سونے کے بنے ہیں، چاندی کے بنے ہیں، پتھر کے بنے ہیں، جواہرات کے بنے ہیں، کس کے بنے ہیں؟ تو یہ سوال تھا۔ اس سوال کی تردید میں فرما دیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کا یہاں ذکر اس لیے فرمایا کہ دیکھیں پوری دنیا اس کی محتاج ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے اور پھر اسی کے حکم کے تابع ہے اور اسی کی محتاج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جس میں اللہ اس کا محتاج ہو، ایسی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، ہر کوئی تو اس کا محتاج ہے۔ اور یہاں ایک مختصر سی بات کہوں کہ ہمیں محتاجگی کا اظہار اللہ کے سامنے کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں اور اللہ سے مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی لیے ہم تو دعا ہی نہیں مانگتے، اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ اظہار کسی کے سامنے اگر آپ محتاجگی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ دیتا ہے نا، آپ اسے بتاتے ہیں۔ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، نہیں؟ تو ہم اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی رکھیں اظہاراً، قلباً تو وہ جانتا ہے، سب کچھ ہمارے بارے میں جانتا ہے اللہ، لیکن ہم اظہار بھی تو کریں نا، ہم اظہار بھی کریں کہ یا اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ کے سامنے التجا ہے کہ آپ ہماری مدد فرمائیں۔ تو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اور اسی طرح کفار مکہ کا، ان تینوں نظریوں کو یہاں تردید کر دی گئی۔ دو جو انبیاء گزرے تھے ان کے نظریوں کو اور ایک نظریہ کفار کا، تو یہ تین نظریے ٹوٹل ہو گئے۔ ان کی تردید ہے اس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی یہ مانتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کیونکہ واقعہ آپ نے سنا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا کس کے؟ ماں باپ کے بغیر، اور اسی طرح میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جو اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بیٹا مانتے تھے، تو اسی لیے تردید آئی۔ اسی طرح یہودیوں کی بھی یہاں تردید ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو اس کی بھی تردید آئی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس کی بھی تردید کر دی گئی کہ نہیں، اللہ کی نہ بیٹیاں ہیں، اللہ کے نہ بیٹے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں توحید کی مکمل دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی برابری کا کوئی بھی اس دنیا جہان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ساتوں آسمانوں میں لے لو، عرش میں لے لو، جہاں بھی لے لو، اللہ کا کوئی ثانی۔ ہر شرک سے، چاہے وہ شرک کسی کا بھی ہو، اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کوئی شریک ٹھہرانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔